الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین محترم، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احکام عملی کلاس جاری و ساری ہے اور ہر اتوار کو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس میڈیا کے ذریعے سے پھر لوگوں تک احکام عملی کو بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو افراد دیکھ رہے ہیں دیکھیں، اور انشاءاللہ اور جو بھی سوالات ہوں آپ کو اس کے علاوہ بھی، ہماری کلاس کے علاوہ بھی، تو ان سوالات کو آپ حضرات یہ کر سکتے ہیں کہ کمنٹس باکس میں اپنے سوال کو ڈالیں تاکہ دوسرے سیشن میں آپ کے ان سوالات کو جوابات دیا جا سکے۔ اب جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا سوال میت کے ناخن وغیرہ کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے ناخن بہت بڑے ہوئے تھے، اب اس کو کاٹنے کا کیا حکم ہے یہ پوچھا گیا۔ تو جواب، احتیاط واجب کی بنا پر میت کے ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے اگرچہ بڑے ہوئے ہوں۔ اسی طرح احتیاط واجب کے بنا پر میت کے بدن کے بال مثلا سر، داڑھی، بغل یا زیر ناف بال اکھاڑنا، نوچنا، مونڈنا یا کسی اور طریقے سے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طرح اگر میت کی زندگی میں اس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کی ختنہ کرنا جائز نہیں ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا غسل کے دوران خالص پانی سے پہلے اور بیری اور کافور والے پانی کے ساتھ غسل کے بعد میت کے بدن سے گزرنے والے پانی کے قطرے کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تینوں غسل مکمل ہونے کے بعد جسم پاک شمار ہوتا ہے، پس اس سے پہلے میت کے بدن سے ملاقات کرنے والا آب قلیل یعنی نجس شمار کیا جائے گا۔ اب میت کو تیمم کیسے دے اور کس حالت میں دے؟ میت کو تیمم کروانا کب جائز ہوتا ہے؟ جب پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال شرعی ممانعت رکھتا ہو، جس کی تفصیل انشاءاللہ مفصل انشاءاللہ آئے گی۔ مثلا میت کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور گوشت کھال اترنے یا ہڈی کے نکلنے کا موجب ہو تو اسے تیمم کروانا چاہیے۔ لیکن جب موارد میں سے تیمم کروایا جائے، ان میں سے لازم ہے کہ تیمم کروانے والے کے ہاتھ کے ذریعے سے میت کو تیمم دیا جائے، نہ کہ میت کے ہاتھوں سے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ تیمم کروانے والے کے ہاتھ کے علاوہ اگر ممکن ہو تو میت کے ہاتھ بھی اسے تیمم کروایا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کو تیمم کروائے، کن موارد میں جو ہے تیمم کروانا میت کو؟ جب انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، اور اگر ہم غسل دیتے ہیں خدا نخواستہ تو ہو سکتا ہے گوشت، ہڈی یا پھر دیگر جلد وغیرہ اس کے جو ہے بہہ جانے یا نکلنے کا جو خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کروانا۔ جیسے مثال کے طور پر بعض افراد یہ ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے حادثے کی وجہ سے جل جاتا ہے بدن، اور ایسے جل جانے کی صورت میں کہ جب انسان کے بدن کے جو ہے اب حصے ٹوٹ کے گرنا شروع ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو غسل کے بجائے تیمم کروایا جائے۔ اور تیمم کیا میت کے ہاتھ سے تیمم کروایا جائے؟ ضروری کا نہیں، بلکہ تیمم کروانے والا جو غسل کرتا ہے وہی اس کو تیمم کروائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی اس کو کروایا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیمم کروایا جائے۔ اسی طرح جن موارد میں میت کو غسل نہ دیا جا سکتا ہو اور اسے تیمم کروانا ہی وظیفہ ہو تو شرعی وظیفے کے انجام دہی کے قصد سے میت کو ایک بار تیمم کروانا کافی ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ 3 تیمم کروایا جائے جو 3 اغسال کے بدلے ہوں، اور 3 تیمم میں سے ایک میں معافی ذمہ کی نیت کی جائے۔ یعنی جو 3 تیمم یعنی جو 3 غسل کروائے جاتے ہیں، تو اب کیا ہم تیمم بھی 3 طریقے کروائیں؟ کہ نہیں، وہ غسل کے بارے میں ہے کہ بیری کے پتے سے، پھر اس کے بعد کافور کے پانی سے، پھر اس کے بعد خالص پانی سے، یہ 3 غسل کروانے ہیں۔ لیکن تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ 3 تیمم کروائے جائے، ایک تیمم کافی ہے۔ لیکن جو ہے بہتر جو ہے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ 3 تیمم کروائے جائیں جو 3 اغسال کے بدلے ہوں، یعنی 3 غسلوں کے برابر ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا اس کے اندر کہ جب تیمم کروائیں تو اسے ایک نیت و معافی ذمہ تیمم کرے، جو کچھ اس کے ذمہ باقی ہے وہ جو ہے تیمم اس کا وہاں پر ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم غسل بھی کر رہے ہیں
مثلا جمعہ کا غسل کر رہے ہیں یا جنابت کا غسل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیشہ ذہن میں نیت رکھنا کہ ایک تو یہ کہ میں غسل کرتا ہوں جمعہ کا قربتاً الی اللہ، یا پھر جنابت کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ساتھ میں نیت یہ بھی کرنا ما فی الذمہ، جو کوئی غسل میرے ذمے رہ گیا ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو غسل میرے ذمے رہ گیا ہو، یعنی مثال کے طور 15 شعبان یا پھر ایسے اقسام مثلا جو عید غدیر کے غسل کرنا تھا نہیں کر پائے، یا پھر دیگر جو ہے آیات جو ہمارے گزرے ہیں ان میں ہم نے غسل نہیں کیا، یا مثلا شب قدر کے اعمال کرنے تھے اس سے پہلے غسل کرنا تھا نہیں کر سکے، تو اب جب ہم غسل جنابت کر رہے ہیں یا غسل جمعہ کر رہے ہیں تو اس وقت ایک نیت یہ بھی کرنا ہے غسل ما فی الذمہ، جو کچھ میرے ذمے باقی رہ گیا ہے میں وہ غسل یہاں پر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو پہلے والے غسل بھی آپ کے کیا ہو جائیں گے، ریکور ہو جائیں گے۔ ما فی الذمہ۔ سوال، کیا میت کے تیمم میں زندہ انسان کے تیمم کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں؟ جی ہاں، میت کے تیمم میں زندہ انسان کے تیمم کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں۔ تیمم کروانے والا قصد قربت رکھتا ہو، یعنی قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ میت کو تیمم کروانا ممکن ہو، میت کو تیمم کرانا بھی ممکن ہو، یا پھر یہ کہ پانی ملنے سے یا میت کو غسل دینے کی قدرت سے نا امید اور مایوس ہو، یعنی پانی نہیں مل رہا ہے یا میت کو غسل دینے کی قدرت سے نا امید ہو اور مایوس ہو، ایسی صورت میں تیمم میت کے ولی شرعی کی اجازت سے انجام دیا جائے۔ جب کوئی میت کا ولی ہوتا ہے اس سے اجازت لی جائے کہ ہم تیمم جو ہے آپ کی میت کو دینا چاہتے ہیں۔ تیمم کروانے والے میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں جو غسل دینے والے کے لیے ذکر ہو چکی ہے، یعنی کیا، شیعہ مومن ہو، اگر کوئی شخص جو مرنے والا ہے وہ مومن ہے تو غسل دینے والا بھی مومن ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی جو ہے اور وہ تمام احکام سے آشنائیت رکھتا ہو کہ غسل کیسے دیا جائے، کون کون سا غسل دیا جائے، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے تیمم بھی دے سکتا ہے۔ احکام کفن میں یہ ہے کہ کفن کی کیفیت کیا ہے، کفن کسے کہتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے میت کو لے گیا، لے کے بعد دائرے میں پہنچا دیا، اس کے ہم باہر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ میری نوجوانوں سے گزارش یہی ہے کہ بہرحال جتنے ہمارے نوجوان ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اپنے خاندان میں یا ہمارے چاہنے والوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کم سے کم اپنے نوجوان جا کے دور کھڑے رہ کے دیکھے کہ غسل کیسے دیا جا رہا ہے، کفن کیسے پہنایا جا رہا ہے، کفن کے لیے کون سے کپڑے جو ہے، کتنے کپڑے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کپڑے کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جو ہے یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر آپ کسی اور کے محتاج نہیں رہتے۔ اور میں نے بتایا کہ غسل میت بھی بہرحال اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یعنی نیت کرتے ہیں غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، سر اور گردن، اس کے بعد آدھا دایاں حصہ پھر آدھا بایاں حصہ۔ ڈائریکٹ سر پہ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ سر پہ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں، سر پہ سے ہی ڈالنا ہے، سر اور گردن ہی دھونا ہے اس کو، سر سے شروع کریں گے گردن پہ آئیں گے، اسی طریقے سے سر اور گردن اس کا دھو دیں گے۔ اس کے بعد اس کو اس طریقے سے کنورٹ کریں گے کہ مثلا سیدھا حصہ دھونا ہے تو پہلے ایسے کنورٹ کریں گے، یہ حصے پانی ڈالتے ہو پورا ہاتھ کے ذریعے سے میت کے پورے بدن پہ پانی پہنچایا جائے گا، پھر اس کو اس طریقے سے کنورٹ کیا جائے گا کہ اس کا بایاں حصہ جو ہے غسل دیا جائے گا۔ اس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آدمی زندہ ہوتا ہے تو خود غسل کرتا ہے، کوئی انسان مر گیا ہے تو اس کو کوئی اور غسل کرواتا ہے، بس فرق اتنا ہی ہے اور کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مسلمان میت کو یہ جو کریں گا غسل لیتا ہوں میں، ایسی نیت ہے، اگر جی میت کو دے رہے ہیں کیسا ہے، غسل دیتا ہوں کیسا ہے، غسل دیتا ہوں، غسل دیتا ہوں، جی غسل میت کرتا ہوں یا غسل میت کا یہ اس میت کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت۔ اب ذہن میں یہ نیت ہی رہتی ہے، ضروری نہیں کہ آدمی، میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا، نہیں اس کے پہلے میں نے عرض کیا جیسے ہر عمل کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی زبان سے نیت کو دہرائے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ کہ میں اس میت کو غسل دینے جا رہا ہوں، نیت اس کی ہو گئی۔ اب کھڑے رہ کے الگ سے نہیں دہرانا ضروری نہیں کہ میں فلاں ابن فلاں مرحوم کو میں فلاں ابن فلاں غسل دیتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ، ضروری نہیں ہے۔ غسل میت واجب ہے، غسل میت واجب ہے۔ جو انسان اگر فرض کریے آپ قبر میں اتار رہا اپنے چاہنے والے کو،
तो गुस्ले मुस्लिम मैयत करे के उतारना ज़रूरी है या बिना उसके उतारे? नहीं नहीं, बग़ैर गुस्ले मैयत को उतार सकता है, कोई मसला नहीं है। बग़ैर गुस्ले मैयत के वो उतार सकता है। बाद में करना वाजिब? बाद में यानी इसको वाजिब नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि वो गुस्ले मसे मैयत करे। और जी हाँ, यानी ज़रूरी है कि गुस्ले मसे में जो उस वक्त वाजिब है जब आपको नमाज पंजगाना में से कोई नमाज को आपको अदा करना है, वरना ऐसे आपको नमाज मैयत पढ़ने के लिए गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं है, कब्र में उतारने के लिए गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं है, ठीक है। और एक नई कोहनियों से हाथ धोना जरूरी है। कोहनियों से हाथ यानी अगर नजीस हुए हैं तो, नजीस हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमने गुस्ल दिया है मैयत को, और गुस्ल देने के बाद ऐसे तीसरा जब गुस्ल देते हैं तो खुद ब खुद हम पाक हो जाते हैं। पहला गुस्ल दूसरा गुस्ल जो होता है उसमें नजीस हो जाते हैं, क्योंकि जब तक कि 3 गुस्ल मुकम्मल नहीं हो जाते मैयत की तब तक कि उससे बदन से निकलता हुआ पानी नजीस है। मैयत के बदन को हमने बेरी के पानी से गुस्ल दिया, अब दोबारा दूसरा गुस्ल देना है तो पहले अपने हाथ और पैर पाक करेंगे, फिर दूसरा गुस्ल उसको देंगे। और इसी तरीके दूसरा गुस्ल देने के बाद हम क्या करेंगे, फिर अपने हाथ पैर को पाक करेंगे, और फिर तीसरा गुस्ल जब देंगे तो पाक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़ुद मैयत भी पाक हो चुकी है, लिहाजा हमारे हाथ पैर भी पाक हो जाते हैं। कफ़न की कैफियत क्या है? कहा कफ़न की कैफियत, मुसलमान मैयत को 3 कपड़ों यानी लुंगी, कमीज़ और चादर से कफ़न देना ज़रूरी है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। एक है लुंग, दूसरे क्या है कमीज़ है, तीसरे चादर है। जी हेलो जी। लुंगी जो कि एहतियात वाजिब के बिना पर नाफ से जानों तक होनी चाहिए। लुंगी किसे कहते हैं? जो बदन के अतराफ में ढाँप ले, और बेहतर यह है कि सीने से पाँव के ऊपर तक ढाँपे। जी सत्रपोश, सत्र कहते हैं शर्मगाह को, ठीक है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि लुंग यानी एहतियात वाजिब के बिना पर नाफ से जानों तक, नाफ कहते हैं बम्बी के नीचे के हिस्से को नाफ कहा जाता है, का नाफ से लेके टखने घुटनों तक, इसे इस तरीके से अतराफ में पूरा उसको ढाँप देना उसे लुंग कहते हैं। और इसी तरीके से कहते हैं कि अतराफ को ढाँप ले, और बेहतर यह है कि सीने से पाँव के ऊपर तक हो। बेहतर यह है कि सीने से अगर आप डालें तो पाँव तक हो। जी दूसरे कहते हैं कि कमीज़, कमीज़ किसे कहते हैं? का कमीज़ एहतियात वाजिब के बिना पर कंधे से आधी पिंडली तक होनी चाहिए, जो पूरे बदन को छुपा ले, और बेहतर यह है कि इतनी हो कि पैरों को भी छुपा ले। कमीज़ जो है जो हम लोग आमतौर पर हम लोग पहनते हैं, और कमीज़ जब बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि बीच में से आपने देखा होगा अक्सर हम लोग जो है माह मुहर्रम में एक कफनी करके जो पहनते हैं, बीच में से फाड़ के उसको बनाते हैं, तो उसी तरीके से वो यहाँ तक होती है। लेकिन अगर कमीज़ अगर मैयत के लिए हो तो आधी पिंडलियों तक या आधी पिंडलियों तक होना है। लेकिन अगर बेहतर ये है कि उसके पाँव पूरे छुप जाए, तो ये कंधे से लेके पाँव छुपने तक उसके लिए क्या है? कमीज़ है। चादर जिसकी मकदार इतनी हो कि पूरे बदन को छुपा ले, और एहतियात वाजिब के बिना पर लंबाई में इतनी हो कि उसके सर को दोनों तरफ से बांधना, लंबाई इतनी हो, चादर जिसकी मकदार इतनी हो कि पूरे बदन को छुपा ले, और एहतियात वाजिब है कि लंबाई में इतनी हो कि उसके सिरों को दोनों तरफ से बांधना मुमकिन हो, और उसकी चौड़ाई इतनी हो कि उसकी एक तरफ का हिस्सा दूसरी तरफ तक पहुंच जाए, दोनों सिरों को बांधा जा सके। यानी तकरीबन सर से आपको एक 2 बालिश निकलता हुआ कपड़ा, और पैरों से 2 बालिश निकलता हुआ कपड़ा लंबाई में। चौड़ाई में कहा कि चौड़ाई में दोनों तरफ से उसको मैयत को कवर कर सकती हो चादर, इतनी होनी चाहिए ताकि फिर यहाँ से बांध सके, यहाँ से और पैरों की तरफ से उसको बांधा जा सके। चादर इतनी होनी चाहिए। जबकि वाजिब है कि कफन के तीनों कपड़े मिलाकर यूँ हो कि बदन ज़ाहिर ना हो, और मैयत का बदन सर से पाँव की उंगलियों तक उसके नीचे से नुमायां ना हो, बल्कि एहतियात मुस्तहब है कफन के तीनों कपड़ों में से हर एक इतना बारीक ना हो कि उसके नीचे से मैयत का बदन नज़र आए। कपड़ा भी ऐसा हो कि जिसमें बदन नज़र ना आए। कफन भी इतना बारीक ना हो कि जिसके ज़रिए से मैयत का बदन या तो ऊपर से या फिर नीचे से
اس کو دکھائی دے، بلکہ میانہ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو۔ اسی طرح واجب کفن کے 3 کپڑوں میں سے ہر ایک کو ایک ہی مکمل ٹکڑا ہونا چاہیے۔ اس بنا پر اگر کوئی کپڑا جس کو مثلا چادر بنانا چاہتے ہو چھوٹا ہو تو اس کے کنارے دوسرا کپڑا رکھنا تاکہ اس کے ذریعے میت کے بدن کو چھپایا جائے، کافی نہیں۔ لیکن اگر 2 کپڑوں کو باہم سلائی یا کسی اور طریقے سے ایک دوسرے سے یوں ملا دیا جائے کہ وہ عرفاً ایک ہی جو ہے ٹکڑا شمار ہو اور میت کے پورے بدن کو چھپا دے تو کافی ہے۔ یعنی بدن پورا چھپنا چاہیے، یعنی آل اوور، یعنی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 کپڑے بیان کیے گئے ہیں، ایک لنگ بیان کیا گیا، دوسرے قمیص بیان کی گئی ہے، تیسرے یہ کہ کپڑا جو چادر کہلاتا ہے، تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جسم جو ہے میت کا چھپا رہے، کسی بھی اعتبار سے اس کا جسم آیا نہ ہو، تو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ کہ کفن کا میت کے بدن سے مس ہونا واجب ہے۔ کفن کے کپڑوں کا میت کے بدن سے بلا فاصلہ مس ہونا ضروری نہیں۔ اس بنا پر میت کے بدن کو پلاسٹک وغیرہ میں رکھ کر اس کے بعد کفن پہنایا جائے تو خود اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے کفن کا کپڑا اس کے بدن سے مس ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے رطوبت بدن میں خدا نخواستہ زیادہ جا رہی ہو، یا پھر میں نے بتایا کہ باڈی کچھ زیادہ ہی جو ہے جل چکی ہے، اور جس کی بنا پہ اس کے ٹکڑے خدا نخواستہ پھر وہ نکلنے کے بعد پھر جو ہے کچھ مواد جو ہے کفن کو لگ کے کفن خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پلاسٹک میں پیک کر کے پھر اس کو کفن میں آپ اس کو جیسے جسم میں سے جو ہے پشش نکل رہی ہے جیسے مثال کے طور پر، تو جس سے، یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلاظت جو ہے نکل رہی ہے، یا پھر خدا نخواستہ کسی کا جو ہے آپریشن ہونے کے بعد پوری طریقے سے نہ سلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے اعضائے بدن اندر کے باہر ہونا شروع ہوتے ہیں، جو بہرحال جو کفن کو جو ہے نجس بھی کر سکتے ہیں اور خراب بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو پلاسٹک میں ڈال کر کفن دیا جا سکتا ہے۔ کفن نجس ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا کفن پہنانا ضروری ہے جی۔ اگر اویلیبل نہیں ہے اس صورت پہ اس کا جواب نہیں، اویلیبل نہیں ہے اگر، تو اس کے لیے اویلیبل کرنا ضروری ہے، کیونکہ کفن دینا واجب ہے، اور کفن اگر نجس ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو جو ہے کفن بدلنا ہی ہے کسی بھی حال میں، یا پھر یہ کہ ایک چادر کم سے کم ایک چادر جو پورے بدن کو اس کو ڈھانپ لے، وہ چادر کے ذریعے سے اس کو جو ہے ڈھانپ کے دفنا دینا ہے۔ کیا کفن پہنانے میں قصد قربت شرط ہے؟ میت کو کفن پہنانے میں قصد قربت شرط نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب قصد قربت کیا جائے، یعنی نیت جو ہے میں کفن پہناتا ہوں واجب قربتاً، کفن دے دی کافی ہے، اس کے لیے قصد قربت کرنا ضروری نہیں ہے۔ کفن کی واجب مقدار میت کے کسی مال سے لی جانی چاہیے۔ کفن کی وہ واجب مقدار جس کا ذکر سابقہ مسائل میں ہوا ہے میت کے اصل مال سے لی جائے گی، بلکہ کفن کی مستحب مقدار کو حسب معمول اور میت کی شان اور حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اصل مال سے لیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ واجب مقدار سے زیادہ کفن ورثاء کے حصے سے نہ لیا جائے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں یا پاگل ہوں۔ اسی طرح میت کے دفن اور تجہیز کے لیے دوسرے خرچ و اخراجات جیسے بیری کے پتے، کافور، غسل کے پانی کی قیمت، میت کے نقل و حمل کی اجرت، قبر کھودوانے اور قبر کی جگہ کی قیمت وغیرہ کفن ہی کی مانند ہے، یعنی انہی میت کے اصل مال میں سے لیا جا سکتا ہے۔ یعنی میت کا جو اصل مال ہے، میت کے مال ہی سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ اس کے تجہیز و تکفین کا جو ہے پیسہ مہیا کیا جائے گا۔ یعنی اب رشتہ داروں پہ واجب نہیں، جیسے بڑے بیٹے پہ نماز واجب ہے، باپ کی قضا نماز ہے، کیا بڑے بیٹے پہ واجب ہے تو کیا کفن بھی وہ کرائے گا اپنے پیسے کا؟ نہیں، میت کے مال سے لیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ بیچارہ باپ غریب تھا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا، تب جو ہے بہرحال جتنے افراد وہاں کھڑے ہیں یا ان کے ورثاء جو ہیں، وہ ورثاء ان کے اپنے پیسوں سے وہ واجب جو ہے کفن جتنا دینا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یا پھر جو ہے آپ کے قبر کھدوانا ہو، یا پھر قبر جو ہے قبر کی زمین خریدنا ہو، تو ایسی صورت میں میت ہی کے مال سے استعمال کیا جائے گا۔ یہ جو آپ میت کا جو یہ آتا ہے آپ منگاتے دیے کربلا سے، جی جی، تو ان کے اس ہدیہ دینا ضروری ہے یا
اگر کوئی نہیں بولا لانے والا آدمی تو اس پہ واجب ہے دینا ہدیہ؟ اگر لا کے دینے والا تحفتاً دے رہا ہے اور وہ خود راضی ہے، جب تحفہ دے رہا ہے تو خود راضی ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر لانے والا بول رہا ہے کہ بھائی اس کی قیمت اتنی ہے، آپ کو اتنی قیمت دینا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ کفن جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کا مباح نہیں ہوگا، غصبی کہلائے گا جب تک کہ اس کو نہ دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کفن منگوا کے رکھ لیے. اور کوئی گئے کربلا، میں نے کہا لا کے مجھے دے دیے کفن میرے لیے، میں نے لا کے رکھوا دیا اوپر، اور پھر سال گزر رہے ہیں، 4 سال 5 سال 6 سال، چونکہ استعمال نہیں ہوا ہے لہذا ہر سال اس کے اوپر خمس واجب ہے جب تک کہ وہ استعمال ہو. مثال کے طور پہ اگر وہ 1000 روپے کا آپ نے خرید کے منگوایا وہاں سے تو 5واں حصہ 200 روپے، اگر 1000 روپے کا ہے تو 5واں حصہ یعنی 200 روپے. اور اس کو لانے کے بعد ایک دفعہ اس کو استعمال کر لیں تو پھر اس کا جو ہے خمس بھی واجب نہیں ہوگا. ہاں اپنے واسطے میں خود دوسروں کو ہدیہ کر دیے تو وہ کفن ہاں دے سکتے ہیں. آپ اپنے لیے منگوا لیے، اب گھر کے بازو میں کسی کا انتقال ہو گیا، بیچارے کے پاس تجہیز و تکفین کا سامان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ ہدیہ کر رہے ہیں کفن تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو ہے دے سکتے ہیں. لیکن اس کا جو خمس ہے وہ آپ کے ذمہ دیتے ہی رہنا پڑے گا. نہیں، تو جب تک استعمال نہیں ہو تب تک دینا اس کو. نہیں اس کو دیجیے، بات سے بتا رہا ہوں. دے دی کے بعد سے تو استعمال ہو جائے گا نا وہ تو. جی نہیں اپن استعمال نہ اس کو آپ نے ہدیہ کر دیا، اب نہیں دینا ہے آپ کو، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو جو ہے عمومی طور پر یہ جو ہے ایک انومان لگانا ہوگا کہ مثلا ہو سکتا ہے شاید 10 سال ہو گئے ہوں، تو جتنا آپ کو یقین ہو جائے گا ہاں 10 سال ہوئے ہوں گے، 12 سال کا احتیاط کی بنا پہ نکال دیتے ہیں. 12 سال کا کیا قیمت سے خریدو یاد نہیں تو کیا کریں؟ کیا قیمت سے خریدے تو آج کے عمومی طور پر آج معلوم کریں گے کہ آج کیا قیمت ہے، وہ حساب سے تو وہ حساب سے تھوڑا بہت جو ہے کمی کاستی ہو سکتی ہے، مگر زیادہ جو ہے اتنا مثلا پہلے بھی بہرحال جو ہے ایک 800,000 کا آتا تھا، آج بہت ہو گیا تو 1200-1500 کا ہوگا، اس سے زیادہ کا تو ہوگا نہیں. تو آج کے اعتبار سے دیکھ کر کے اس کی قیمت نکالی جائے گی انشاءاللہ. یعنی 10% نکالنا 5%، 5واں حصہ. مثلا 1000 ہے تو 200 روپے نکالنا ہے، 500 ہے تو 100 روپے نکالنا ہے، 2000 ہے تو 400 نکالنا ہے، 4000 ہے تو 800 نکالنا ہے. 5واں حصہ. 20%. 5000 ہے تو 1000 نکالنا ہے. وہ نکال کے کس کو دینا پڑے گا پیسہ؟ خمس نکالنے کے بعد مثال میں نے عرض کیا تھا اس کے پہلے کہ جو ہے 2 حصے اس میں ہوں گے، ایک سہم سادات اور ایک سہم امام. سہم سادات کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے آپ کے خاندان میں اپنے اقربا میں یا آس پڑوس میں جو کوئی بھی ایسا ہے جو مستحق ہے، اور میں نے مستحق کی تعریف کیا تھا کہ مستحق کسے کہتے ہیں. مستحق یعنی جو بیچارہ کچھ کام دھام نہیں کرتا ہو، رات بھر الوں کی طرح جاگتا ہو، چبوترے آباد کرتا، دن بھر سوتا ہے، اس کو نہیں دینا. نہیں، وہ بہرحال جو مستحق نہیں کہے. مستحق کون ہے؟ مستحق وہ ہے جو بیچارہ کام کاروبار کرتا ہے اور اس کا مہینہ خرچ مثال کے طور پر 35,000 روپیے، اور وہ بیچارہ کما رہا ہے 25-30 اگر اپنے اخراجات تک پوری طرح نہیں پہنچ پا رہا ہے تو وہ مستحق کہلاتا ہے، اس کو جو ہے دیا جائے. دوسرے ہے سہم امام. سہم امام کے سلسلے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سہم امام مجتہد جو جامع الشرائع ہیں، جو ائمہ نے اپنے بعد جس کو منتخب کیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا توقی امام زمانہ نے، توقی امام زمانہ میں ہے کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف نے ایک حدیث جو ہے ارشاد فرمایا تھا، فَأَمَّا الْحَوَادِثَ فَارْجِعُوا فِيهَا رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. اگر تم کو کوئی ایسا فَأَمَّا الْحَوَادِثَ حوادث الواقعہ، تم کو اگر کوئی نئے مسائل پیش آ جائیں، جدید مسائل پیش آ جائیں، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا، تو تم رجوع کرو. اب وہ اخباریت کے کچھ جس کے اندر سمٹمز پائے جاتے ہیں، تھوڑے بہت کیڑے جو ہوتے ہیں نا، تو لوگ بولتے ہیں کہ مرجع کہاں سے آئے، مرجع کہاں سے لائے گا، تو فَارْجِعُوا رجوع، تو جس سے رجوع کیا اس کو مرجع کہا جاتا ہے، جس سے رجوع کیا جاتا ہے اس کو مرجع کہا جاتا ہے. تو یہ توقی ہے. میں جی امام زمانہ کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
جی خیر میں بھی نکالتا ہوں انشاءاللہ، نکالنے کا آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، جس میں امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، جب کبھی تمہیں کوئی مسائل پیش آ جائیں، فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، تم جو ہے رجوع کرو ایسے افراد کی طرف جو ہمارے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فَارْجِعُوا ان رجوع کرو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سے مراد مجتہدین کرام ہے، اس سے مراد مجتہدین کرام ہے، ٹھیک ہے، مجتہدین جو فتوے دیتے ہیں، جو ہے استخراج و استنباط کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں یہ ہمارے شیعہ وہابی افراد، کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث میں تو یہ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، جو ہماری حدیثوں کی روایت کے اس میں فتوے کا لفظ کہاں پر ہے؟ حدیث بیان کرو بولا آپ کے مرجع کو۔ اچھا اب کرونا وائرس میں، جو کرونا وائرس آیا، پینڈیمک کا جو زمانہ آیا تھا، تو اس زمانے میں کہا گیا کہ بھائی دوری اختیار کر کے ایک آدمی کا فاصلہ ہو کے نماز پڑھیے۔ اب کیا آئمہ کے زمانے میں کرونا وائرس آیا تھا جو اس بارے میں آپ کو حدیث مل جائے؟ نہیں آیا تھا۔ تو آئمہ کے زمانے میں جو احادیث وبائی بیماری کے بارے میں آئی ہو، ان احادیث کو علیکم السلام لے کر کے ایسے کئی احادیث کو ملانے کے بعد ایک نتیجہ نکال کے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ایک آدمی کا فاصلہ چھوڑ کے یعنی ڈسٹینس مینٹین کر کے نماز پڑھیے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، ورنہ ایسے ڈسٹینس چھوڑنا مکروہ ہے۔ درمیان میں چھوٹا بچہ پہلی صف میں آ جائے تو مکروہ ہے، وہ افراد جو چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں، مکروہ ہے۔ کوئی مسافر ہے جس کے اوپر جو ہے قصر ہے نماز، اگر وہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھے، مکروہ ہے۔ تو یہ مسائل کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ہماری حدیث کو بیان کرنے والے۔ تو اب مراجع کرام سے بہتر حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں، جاننے والے کون ہیں، علم الحدیث رکھنے والے کون ہیں؟ کہ ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے 50 احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس جو شیعہ وہابی ہے، جس کو اخباریت، پہلے اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، حالانکہ اخباری ایک الگ جو ہے عنوان ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا میں، یہ اخباری نے فضولی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضولی یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مرجع جو ہے کیوں اپنی طرف سے فتویٰ، تو فتویٰ اس لیے دیتے ہیں، فتویٰ دیتے کس لیے ہیں کہ وہ جو احادیث ہیں سلسلے وار، یعنی ایک فتوے کو بیان کرنے کے لیے 50 احادیث کو انہوں نے کوئی اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیا ہے، قرآن اور حدیث کو ٹیلی کرنے کے بعد، استنباط و استخراج کرنے کے بعد جو نتیجہ ہاتھ لگا، اس نتیجے کو پیش کرنے کا نام فتویٰ ہے، ورنہ پھر حدیث کہلاتی۔ ڈائریکٹ حدیث لے کے حدیث کو کوٹ کرتے ہیں تو حدیث کہلائے گی۔ اور احادیث کو جو ہے اگر عوام الناس کے درمیان رکھا جائے تو ضروری نہیں کہ ہر حدیث جو ہے ہمارے پاس لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ کلام الامام امام الکلام، اماموں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے کم سے کم حوزوی دروس کو پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے۔ اردو میں کتابیں پڑھ لیے، ترجمہ کی ہوئی، پھر بولتے ہم تقلید نہیں کرتے۔ بھائی وہ جس نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا، آپ وہی اردو کے ترجمے پہ اکتفا کر رہے ہیں، یعنی آپ وہ پڑھ کے تقلید کر رہے ہیں وہ بندے کی جس نے ترجمہ کیا۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ ڈائریکٹ اس زبان کو سیکھیں جس زبان کو ائمہ اہل بیت اطہار نے استعمال کیا، انہوں نے کس زبان میں اپنے احادیث کو پیش کیا، انہوں نے کس طریقے سے ہم تک باتوں کو پہنچایا، اس کو من و ان پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا۔ اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ ایک لفظ ہے فی، لفظ فی جو ہے وہ کئی معنی میں آیا ہے، لفظ با کئی معنی میں آیا ہے، با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، من کے جو ہے بہرحال ایک ادبی بحث ہے پوری۔ تو ان ادبی بحثوں کو نہ پڑھے لکھے ہو، اور اس کے علاوہ ہماری جو 4 ایتھورٹی کتابیں ہیں، من لا یعز الفقی، اصول کافی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے اصول استفسار اور تہذیب، یہ 4 کتابیں ہماری ایسی ہیں جو شیعہ مذہب کی بیس ہے، پلرز ہیں، جن پہ شیعت کا جو مذہب ٹکا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو اصول کافی میں جو حدیث آ گئی، من لا یعز الفقی میں جو حدیث آ گئی وہ حدیث صحیح ہے، نہیں۔ ہمارے پاس باضابطہ جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ جنہوں نے من لا یعز الفقی لکھا ہے، انہوں نے پہلے پیش بھی لکھ دیا کہ بھائی احادیث جمع کرنا ہمارا کام ہے، باقی اس میں سے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ انتخاب کرنا، یہ معین کرنا، یہ علماء کام ہے۔
اب اس کے لیے جو ہے سلسلہ دیکھا جائے گا راوی کا جس میں علم رجال کہا جاتا ہے. یعنی ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کا پڑھنا ضروری ہے. ہم ان علوم سے آشنا ہی نہیں ہے. اور پھر شیعہ وہابی علم رجال کا انکار کرتے ہیں کہ علم رجال نہیں ہے ہمارے پاس. جو حدیث ہے معصوم نے کہہ دیا اس کو ماننا ہے. تو معصوم کہے کیسے معلوم ہوگا یہ؟ اب آپ کے ابا تو بہرحال جو ہے نقل نہیں کیے کہ آپ کے ابا نے ان کے ابا سے، ان کے ابا نے ان کے ابا سے. کہ سلسلے روایت کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہچاننا ہے کہ درمیان میں خدا نخواستہ کوئی اغیار اہل بیت تو نہیں ہے. معاویہ کے دور میں کئی ایسی حدیثیں جو جعل کی گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں. معاویہ نے اعلان کیا جتنی حدیثیں جعل کر کے لاؤ گے ایک ترازو میں تو اپنی احادیث رکھنا، ایک ترازو میں سونا رکھنا، اور اس احادیث کے وزن کے اعتبار سے سونا لے جانا. کئی حدیث اور خود سامنے کی ایک بات ہے. جیسے ابو ہریرہ نے جو ہے سامنے ایک حدیث گاڑ دیا تھا. ایک شخص نے کہا پیاز نہیں بک رہی ہے. اس نے کہا ابو ہریرہ میں پیاز بکا دو. وہ آیا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے رسول اسلام سے سنا تھا کہ جو کوئی اکا کی پیاس، یعنی مدینے کی پیاس، مدینے کو اکا کہتے ہیں، جو کوئی اکا کی پیاس مکہ میں کھائے اس پہ جنت واجب. اب جو نہیں بک رہی تھی نا، اب وہ پیاز ڈبل ریٹ میں بکنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جھاڑو مار کے نکال کے آخری ڈلی تک بیچا بیچارا. تو ایسے بھی جعل کیا گیا. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرجو فیہا الی روات احادیث نہ کہا گیا ہے، اس سے مراد مراجع کرام ہیں کہ جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور رجوع کس کی طرف کیا جائے؟ جو جامع و شرائع ہو، یعنی عالم ہو، بافضل ہو، باکمال ہو، مرد ہو، شیعہ ہو. تو وہ شخص کہ جس کے اندر وہ علوم اہل بیت اطہار سے آراستہ و پیراستہ ہو، اس شخص سے ہم رجوع کرتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا ہرگز نہیں. جاننے والے اپنے مقام پہ، نہ جاننے والے اپنے مقام پہ. ٹھیک. جو کوئی کسی سے سوال کرے ذاکر سے جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں بول کے جواب دیتا تو اس کا کیا ہے؟ بھائی آپ کی سمجھ آپ اپنے پاس رکھیے، ہم کو دین بتائیے. اسلام میں قیاس تو حرام. قیاس حرام ہے. اول القیاس، سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بولے جو میں بنا ہوں آگ کا اور یہ بنے مٹی کے. کہا نہیں، وہاں حکم خدا دیکھنا ہوتا ہے. حکم خدا کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کرو. اب یہ نہیں قیاس کرنا ہے کہ میں تو آگ کا بنا ہوا، میں تو بہتر ہوں، وہ مٹی کا بنا، میں کیسے اس کو سجدہ کروں. تو یہ قیاس جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اسی لیے تفسیر بالرائے بھی، یعنی اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، جو کہ آج کل ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ممبر سے ہو رہی ہے. جی، جو دل میں آ رہا ہے قرآن کو اپنے پیروں پہ کھول رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں ممبر کے اوپر، ایک آیت بیان کر رہے ہیں، اس آیت کے ذیل میں پھر اپنے دماغ سے جو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، جو کہ تفسیر بالرائے حرام ہے. یعنی جہاں پر قیاس، انسان کا قیاس آرائی کے ذریعے سے جو کام لیا تھا وہ جائز نہیں ہے، خود کی رائے دہی. ذاکر کا بیٹھنا ممبر پہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے، ممبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ممبر امام حسین ہے. آئیں، اگر انسان کے اندر، میں نے بھی آج ہی اتفاق سے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ثواب جاریہ، ایک ہے عذاب جاریہ. اگر ہم اپنے مرحوم کو اس مجلس کے ذریعے ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ممبر سے لوگوں تک صحیح بات پہنچے، تاکہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو جب تک وہ عمل کرے گا اس کے بعد اس کی نسلوں میں یہ عمل باقی رہے گا، میت کو ثواب پہنچتا رہے گا. لیکن خدا نخواستہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے خرافات پھیلایا اور خرافات پہ کسی نے عمل کیا اور اس کے بعد نسلوں میں باقی رہ گیا، تو جب تک کہ وہ عمل کرتے رہیں گے وہ مرحوم کو عذاب پہنچتا رہے گا، چونکہ اس مرحوم کی مجلس کے ذریعے سے یہ خرافات پھیلے. اگر ذاکر جو ہے نا صحیح حدیث اور صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں ممبر پہ؟ بالکل وہی عرض کر رہا ہوں میں کہ خرافات نہ ہو، یعنی اپنی رائے دہی نہ ہو. اسلام اور شریعت و مذہب کیا کہتا ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یہ جو ہے خود مرحوم کے لیے بھی اور خود اس کے لیے بھی جو بیان کر رہے ہیں. اگر میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے قرآن نے کہا کہ کسی نے اگر ایک نفس کو قتل کیا، ساری کائنات کے نفسوں کو قتل کیا. اگر کسی نے ایک نفس کو جو ہے زندہ کیا، احیا کیا، تو اس نے کائنات کے سارے نفسوں کو زندہ کیا، انہیں احیا کیا. یعنی کیا مطلب؟ اس سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گمراہ کر دینا، راہ راست سے ہٹا دینا. تو اس نے گویا کہ ساری کائنات کے جو لوگوں کو بہکا دیا. اگر کسی نے ایک بندے کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا تو گویا کہ اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس کے بعد اس کی نسلیں جو چلے گی وہ نسلیں اس کے لیے جو ہے ثواب جاریہ کا سبب بنتے ہیں.
منبر رسول کا حق کیا ہے ہمارا؟ ممبر رسول کم سے کم جو ہے بیٹھنے کے بعد 2 آیت قرآنی آیت پڑھنا ہے، جی یہ کیا ہے صحیح ہے؟ جیسے کہ ذاکرین بیٹھتے بسم اللہ سے شروع ہو کے مصائف ختم کر دیتے، علماء جو ہے بیٹھے کوئی آیت ضرور. اب دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کثرت ہمارے دلوں میں سوالات رہتے مارکیٹ اب کثرت مجالس کی بنا پر ایک بندے خدا مثال کے طور پر ایک مجلس میں آیا یہاں پر اور مجلس پڑھنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد سلسلہ جاری و ساری ہے. اب وہ صرف مصائب پر اکتفا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کم سے کم ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، چھوٹا سا خطبہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد تو بول سکتے ہیں نا، ہاں مخصوص ایام میں دیکھا کہ میں ذاکرین بیٹھ کے سیدھا مصائب پڑھتے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں بولتے. نہیں، بہرحال یہ تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا چاہیے. باقی جو ہے انشاءاللہ ہر کام کے پہلے بسم اللہ کہا جائے، اس لیے کہ بغیر بسم اللہ کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. تو بہرحال بغیر بسم اللہ کسی بھی کام میں برکت ختم کر دیتی ہے، اور برکت یعنی جس کے اندر دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے اسے برکت کہا جاتا ہے. جیسے سمندر ہے، ایک لحاظ سے اسے برکت کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ختم نہیں ہوگا پانی اس کا. تو جو چیز ختم نہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے اپنے باتوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ ہماری باتوں پہ اثر ہو، ہماری باتوں پہ عمل ہو، اور ہماری باتیں جو ہے یہ لوگوں تک پہنچے اور اسلام کی باتیں پہنچنے کے بعد لوگ اس پہ عمل کریں، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تک کہیں تاکہ آپ کے اس پہنچانے میں برکت ہو، تاکہ وہ ایک بندے کے بعد ایک سلسلہ جو ہے ہدایت کا جاری و ساری رہے. جی 9:45 ہو رہے ہیں، تو بہرحال 15 منٹ ہے. آپ حضرات جو بھی اپنے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. ہم اپنی بحث کو یہیں روکتے ہیں اس کو. جی اگر حالت مجبوری میں جو ہے تو اپن اپنے کوئی امام کے پیچھے اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھا، حالت مجبوری میں مسجد میں ہاتھ بن کے نماز پڑھ لیے تو دیکھیے حالت مجبوری میں اگر آپ کو جو ہے اگر ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے تو ہی ضروری، ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہی ضروری ہے آپ کو، تو اسے کہتے ہیں تقیہ، جہاں پر آپ کی جان مال عزت آبرو خطرے میں ہو. اس لیے اسلام نے ایک مومن کی عزت کو بڑا احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ جو ہے ایک ایسے محلے میں پہنچے جہاں پر شیعوں سے نفرت کی جاتی ہے، جہاں پر ہو سکتا ہے اگر آپ ہاتھ کھلا رکھ کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی توہین کریں گے، مسجد سے آپ کو بڑھا دیں گے، آپ کے اوپر جو ہے ظلم ستم ہوگا، بہرحال بعد میں آپ کو بائیکاٹ کیا جائے گا. اس طریقے کی باتیں ہیں. اور تقیہ میں آپ کھڑے رہ کے فرادہ کی نیت کر کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ آج کل ایسا نہیں ہے. اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو بولنے اور روکنے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا، چونکہ مسجد خدا کا گھر ہے. چاہے وہ کسی بھی مسجد اہل سنت ہو یا وہابی ہو یا دیگر ہو، کوئی بھی مسجد ہو جو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر نماز پڑھنے سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے. لہٰذا خدا کے بندگان جو اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کا پورا پورا حق ہے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لی ہے تو نماز واجب ہے. اگر بغیر مجبوری کے پڑھ لیں، میں نے عرض کیا ایک تو مجبوری ہے، مجبوری میں تقیہ میں اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت فرادہ کی ہوگی، جماعت ان کے پیچھے نہیں ہوگی آپ کی. جماعت میں فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی کھڑے کے جماعت بھی ہو رہی ہوں گی، جماعت میں کھڑے رہ کے پڑھ لیں اگر آپ، تو نیت آپ کی فرادہ ہوگی. الحم کا سورہ چھوٹا سورہ آپ خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور رہی بات اگر یعنی اگر جو ہے کوئی مجبوری نہیں ہے اور ہم نے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا کہ مچھر آ کے بیٹھا ہے اور مچھر مارنے کے لیے ہم نے یہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ دیا، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. یہ ہم جو سورہ پڑھتے اس کو روک کے تو حرکت دے سکتے ہیں، مچھر میں ہٹا سکتے ہیں، میں اس جگہ پر روک کے. دیکھیے وہ خود ہٹ جائے وہ الگ بات ہے، یا پھر آپ جو ہے بے اختیار اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھ گیا آپ کا تو ایک بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. آپ ذکر روک کے رکھیں یا پڑھتے ہوئے کریں، نماز باطل ہو جائے. دبا کے کاٹ لیا مچھر برداشت نہیں ہو رہا، یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، لیکن ہاتھ پہ نہ آنے پائے، یعنی ایسی شکل اختیار نہ کر جائے جسے ہاتھ باندھنا کہا جائے. یہ وضو کے دوران بھی وضو پورا نہیں ہوا تو جب تک یہ دوسرا آتا ہے یہ ہاتھ کو نہیں لگا سکتا، جیسا کہ ایسے میں اوپر کرنا چاہ رہا ہوں وضو کے دوران تو میں یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا سنا ہوگا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو وضو کرنے کے لیے اوپر آستین اٹھانا ہی پڑے گا نا. بیچ میں بتا رہا ہوں، جیسا کہ نماز کے دوران یہ ہاتھ کو نہیں لگا تو وضو کے دوران ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وضو میں ایسا کچھ نہیں ہے.
وضو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تخلیدی کوئی نیت ہے یا کیا اس کے بعد واجب ہے؟ کیونکہ بنا تخلید کے نماز تو آپ کو وہ نہیں ہے سمجھا، قبولیت نہیں ہے، تو کیا عمر کے بعد یا کچھ ہے ایسا؟ دیکھیے تقلید واجب نہیں ہے. ہمارے اشاروں کو تھوڑا سا جو ہے اگر ہاں گرمی کا احساس نہ ہو کچھ بھی بسم اللہ جو آپ کو بہتر ہے جس سے ہوا آ جاوے اور آواز پکارا زیادہ نہ ہو. تقلید دیکھیے آپ بذات خود واجب نہیں ہے. تقلید کہتے ہیں مجبوری کا نام. یعنی مجبوری یہ ہے کہ میں ابھی بیمار پڑا ہوں تو کیا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا واجب ہے؟ کہنے واجب نہیں ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ بھائی طبیعت آپ کی خراب ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، آپ اس تکلیف کو کیسے دور کریں گے؟ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. مجبوری ہے جانا ڈاکٹر کے پاس تاکہ ہم اس سے دوائی لیں اور اپنی طبیعت کو ٹھیک کر سکیں. تقلید بھی ویسے ہی ہے. تقلید یعنی 15 سال کے بعد آپ پر احکام شرعی واجب ہو جاتے ہیں. کس کون سے منتھ سے؟ جو اردو کے منتھ ہوتے ہیں، اردو مہینے کے اعتبار سے، اردو کی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال مکمل ہو جانا. نماز واجب ہو جائے گی، روزہ واجب ہو جائے گا چاند کے حساب سے، شمسی اعتبار سے نہیں. ٹھیک ہے، یہ چاند کے اعتبار سے 15 سال. لڑکی 9 سال کی ہوں اس پر تمام احکامات اسلامی واجب ہو جاتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب ان کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے مثال کے طور پر نماز پڑھنے، نماز پڑھتے اتفاق سے تیسری رکعت میں علیکم السلام، تیسری رکعت میں شک ہو گیا، ارے بھائی تیسری ہے کہ چوتھی، کیا کریں گے اب کیسا کریں گے؟ کہا نہیں اب جاننا ضروری ہے. تو ہم جس کو فالو کریں گے، جس کے فتوے کو ہم دیکھیں گے، مفتی حسین صاحب نے کہا کہ بھائی آپ تیسری رکعت میں آپ کو شک ہوا کہ تیسری کہ چوتھی ہے تو آپ وہاں پر چوتھی سمجھ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ایک رکعت نماز احتیاط کی نیت سے پڑھ لیں گے. اگر تیسری رکعت تھی تو چوتھی رکعت میں کور کر لے گی، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو یہ بتایا گیا. یا یہ کہ مثلا رکوع بھول گئے، اب کیا کریں گے، کیسا کریں گے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی قنوت پڑھ رہا ہے، قنوت پڑھتے پڑھتے اس کو ذہن میں آیا کہ جمعہ کی نماز ہے کیا، وہ ڈائریکٹ قنوت پڑھ کے اگر سجدے میں چلا گیا، یاد ہے ارے میں تو رکوع ہی نہیں کیا، رکوع بھول گیا، اب کیا کرنا ہے، نماز کا کیا؟ بولے نماز باطل. کیوں؟ کیونکہ ایسے ارکان میں سے ہے رکوع کہ جس کے بھولے سے بھول جائے، جان بوجھ کے بولے نماز باطل ہے. 5 رکن ایسے ہیں جن کا جان بوجھ کر یا بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جیسے نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام متصل با رکوع ہے، رکوع دونوں سجدے، 5 چیزیں. یعنی وانٹیڈلی یا انفارچونیٹلی سے پڑھنا. ہاں نماز شروع سے پڑھنا ہے پھر آپ کو. جی اور پھر قیام متصل با رکوع یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ جماعت تھوڑے دوڑتے گئے، اللہ اکبر، نماز باطل. اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے، اللہ اکبر، یہ نماز صحیح ہے آپ. لیکن جہاں آپ نے قیام متصل با رکوع کو چھوڑا، نماز بچہ جان بوجھ کے یا بھولے سے بھول کے چھوڑ دیے، ارے وہ بھول گیا تھا قبلہ، ہو گئی نماز ختم، خلاص، دوبارہ آپ اس کو کھڑے رہ کے پڑھنا واجب ہے. تو تقلید، میں معذرت چاہتا ہوں، تقلید اس وقت انسان کے لیے مجبوری بن جاتی ہے ہم کو جو ہے مسائل شریعت جاننے کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس اعتبار سے واجب ہو جاتی ہے. جیسے کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں معلوم ہے، اللہ پہ کوئی چیز واجب ہے، کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اللہ خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے کھانے پینے رہنے کا انتظام، اس کو زندگی گزارنے کے لیے ہوا کا انتظام، اس کے رزق کا انتظام، یہ اللہ پر واجب ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. جیسے اب ہمارے اوپر نذر، عہد، قسم کی نماز پڑھنا واجب ہے. نذر، عہد، قسم، یعنی مثال کے طور پر میرا بچہ مثال کے طور پر کامیاب ہو گیا اور ان امتحانات میں کامیاب ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. حالانکہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا. ٹھیک ہے، اب وہ نماز جو نذر، عہد، قسم کی واجب ہے، یعنی زمانے غیبت میں 6 نمازیں ایسی جو واجب ہیں. نماز پنجے گانا، نماز میت، نماز آیات، نماز طواف کعبہ، اور پھر نماز میت واجب. ہاں نماز میت واجب ہے.
یعنی اگر میت پڑی ہوئی ہے آپ پہ بھی واجب ہے، آپ پہ بھی واجب ہے، آپ پہ بھی واجب ہے، لیکن کوئی ایک بندہ آگے بڑھ کے نماز پڑھ لیا تو پھر سب کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی نماز. لیکن جب پڑھنے ٹھہریں گے تو واجب پہ نیت واجب ہی ہوگی. نیت واجب، جب پڑھنے کے لیے کھڑے رہیں گے تو پھر نیت واجب ہی کی ہوگی. آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میت پڑھی ہے، 50 لوگ کھڑے کر نماز پڑھا، آپ نہیں پڑھ رہے، آپ سے پوچھ نہیں ہے کہ کیوں نہیں پڑھے نماز، لیکن کھڑے ہوئے نماز میت پڑھنے کے لیے تو پھر نیت ہی نماز میت پڑھتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ. اللہ طواف کعبہ، طواف نساء، طواف النساء، طواف کعبہ، نجاست کی حالت میں نظر، عہد، قسم. پڑھ سکتے ہیں. جی نجاست کی حالت میں بھی نماز میت کے لیے شرط نہیں ہے طہارت کا، یعنی وضو غسل کیے بغیر. خدا نخواستہ ہم جنابت کی حالت میں، ہم صبح اٹھے 10 بجے کے ٹائم پہ، اب غسل لینے کا ٹائم نہیں ہے، فون آیا کہ بندے خدا کا جو انتقال ہو گیا تھا، غسل بھی ہو گیا، بس نماز میت کے لیے جا رہے ہیں، یہ بندے خدا دوڑے. تو جنابت کی حالت میں بھی اگر ہے تو وہ نماز میت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. وضو کر سکتا ہو. کیوں کرے گا؟ تھوڑا سا پاک ہو جائے، پاک ہو جائے بس، نہیں، ضرورت نہیں ہے. کپڑے چینج کر کے وغیرہ ایسے ہی چلے. طہارت شرط نہیں ہے نماز میت کے لیے. دوسری نمازوں میں طہارت شرط ہے. نماز میت کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کے لیے طہارت شرط ہے، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، آپ کے بدن کا پاک ہونا شرط ہے، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ باطنی نجاست. جیسے غسل آپ پہ کوئی واجب ہے تو غسل آپ کو کرنا ضروری ہے. جیسے غسل مس میت ہے، غسل مس میت آپ پہ واجب ہے تو آپ کو نماز واجب ادا کرنے کے لیے غسل مس میت کا کرنا ضروری ہے، واجب ہے. جی تو اس کے بعد ہی نماز ہوگی. جی قبلہ میں جو نماز پڑھتے ہیں جماعت میں، تو قبلہ جیسے جو پڑھاتے ہیں اور رکوع یا سجدے میں جب جاتے ہیں تو وہ پڑھ لیے بعد میں رکوع کرتا کہ اللہ اکبر بولتے ہیں، پیچھے بھی جماعت جیسے لیٹ اٹھتی ہے، اللہ اکبر بولنے کے بعد ہی اٹھتی ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ جتنا ہو سکتا ہے قبلہ کے بعد ہی عمل کرنا ہے. قبلہ کے پہلے اگر 2 رکن اگر آپ نے اضافہ نہیں، 2 رکن قبلہ کے پہلے چلے گئے، 2 رکن ایک کے بعد ایک انجام پا گئے تو پھر جماعت آپ کی ختم ہو جاتی، وہاں سے آپ فوراً نماز پڑھیں گے. جو کچھ ہو قبلہ کے بعد ہی ہو. قبلہ رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیے، قبلہ سجدے میں جانے کے بعد آپ سجدے میں جائیے، قبلہ سر اٹھانے کے بعد آپ سر اٹھائیے. نہ یہ کہ ہم پہلے سے اٹھا کے بیٹھے ہوئے قبلہ کا انتظار کر رہے ہیں. قبلہ سے پہلے نہیں، اقتداء کرنا ہے، فالو اپ کرنا ہے، وہ کرنے کے بعد بھی ہم کو کرنا ہے. اور اتنی لیٹ بھی نہ ہو کہ وہ سجدے میں جا رہے ہیں ہم دوسرے سجدے سر اٹھا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کو بولتے پھر اپنے سر اٹھانا. سجدے سو کب کب کیا جا سکتا ہے؟ سجدے سو مثال کے طور پر بیجا کلام یا بیجا سلام یا پھر سجدے کا بھول جانا، ایسی صورت میں آپ کو سجدے سو کرنا ہے. جیسے بیجا کلام یعنی اب اٹھ رہے تھے بحول اللہ بولنے کے بعد بیجا کلام، جو اماں ہم نے کہہ دیا ایک دم نکل گیا ہمارے منہ سے کہ بیجا کلام ہونے کے بنا. اچھا جان بوجھ کے کلام ہو گیا تو نماز تو باطل ہے. بیجا کلام اگر ہو گیا ہے ایسی صورت میں سجدے سو کرنا ہے. سجدے سو کی نیت پاس نکالنا. ہاں غیر از نماز کے نہیں، اذکار نماز کے علاوہ کوئی ایسا لفظ نکل جائے. اب کوئی بچہ وہاں پر سامنے کھیل رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ کھیلتے کھیلتے اتفاق سے جو ہے اس کو ہم متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس کو دیکھے جو نکلا ہے نا، یہ غیر ذکر خدا ہے. اگر جان بوجھ کے بول دیا نماز باطل ہے. اگر اتفاق سے نکل گیا ہے ایسی صورت میں پھر سجدے سو کرنا ہے. سجدے سو کی نیت کیسی ہوگی؟ نماز ختم ہوتے بغیر کوئی کلام کیے ہوئے ذہن ہی میں نیت کرنا ہے، زبان سے نہیں دہرانا ہے کہ میں سجدے سو کرتا ہوں، واجب نہیں، پھر نماز باطل ہو جائے گی، پھر دوبارہ نماز پڑھنا ہے. ذہن میں نیت کا سجدے سو کرتا ہوں بیجا کلام کے لیے قربتاً الی اللہ، فوراً سجدے میں جائیں گے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوبارہ سجدے سے اٹھائیں گے، استغفر اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوبارہ سر اٹھائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کریں گے. یعنی یہ تشہد سلام ختم ہونے کے بعد فوراً ذہن میں نیت کر کے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے انشاءاللہ. نماز میت کی جو ہے ولی سے اجازت لی جاتی ہے جی دفن کی ملی ہے. جی جی. اور ایک چیز اور ایڈ کریے، تیمم کی بھی، تیمم کی، غسل کی. جی ان کے ولی سے اجازت لی ولی کی جائے، ولی ان کی اولاد نہیں تھی جو زنانی انتخاب ہے. ضروری نہیں کہ اولاد ہی ولی یا سرپرست ہوتی ہے. کوئی سوال ایسا وہاں پہ ہوا
जो बड़े भाई थे, लेकिन जो मोहतरम आते हैं उनके जो हस्बैंड थे उनकी पहली बीवी से औलाद थी, तो इसमें दोनों में से कौन ज़्यादा थी? जो फर्जंदान हैं उनके, जो उनके बेटे, चाहे पहली बीवी से हो या तीसरी बीवी से हो, ये फैसला हम वही हुआ था इसलिए पूछा। उनके बच्चों को, उनके बच्चे उनके वली कहलाते हैं। अगर बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, ऐसी सूरत में भाई, अगर भाई नहीं है बाप है तो बाप वली कहलाता है, अगर बाप नहीं है तो फिर दीगर जो है मसलन चचा है। बच्चों से लिए इसलिए पूछा। हाँ अकेला बेटा रहा तो भी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। चूँकि बहरहाल किफ़ालत में है बाप की हो, माँ सौतेली रही तो भी मेरे बड़ा बेटा ही ज़्यादा जी जी जी, उसकी कफालत मेरे दी। वो हाँ उसी की किफ़ालत में। क्या कोई सवाल है भाई? में आना क्या वो है कुछ नहीं, क्या बेटा, तो सवाल करो ना फिर। उनकी आवाज़ बैठती है। हाँ दो दिन से ख्याल आ रहा था, हाँ, इमाम का खाब में आने का मतलब इमाम का ख्वाब में आने का मतलब ये है कि आपसे कहा क्या गया है। खुदा ना खासा अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो इमाम ख्वाब में आके मुतवज्जे करे बेटा नमाज पढ़ो, या फिर इमाम आपको बोल रहे हैं आप नमाज पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह नमाज पंजेगान आपकी हो रही है, उसके बाद अगर इमाम आके बशारत देना है आपको कि तुम मेरी ज़ियारत के लिए आओगे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहा इमाम ने आके? वो छोटा था जब, तो एक बार मैं थाने कर गया था, मैं बरिश हो गया था, तो मैं देखा खबर कि मैं बाबा जो है सो एक करबला जा रहे प्लेन में, तो वहाँ पर क्या हुआ, प्लेन गई क्रैश होकर रुक गया, वहाँ पर बड़ा सा मैदान, तो वो टीवी में दिखा तो मैंने बोलते कि नहीं, तो वैसे सेम सोचा सेम आ रहे थे, ऐसा दिखा रहा था जैसा पूरा मौला पूरा जंग कर रहे थे, फिर मेरे को ऐसा दिखाया मैं बाबा जैसे जाके जंग को फतेह कर डाले। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नुसरत इमाम के लिए आपको बताया जा रहा है कि मौला की नुसरत करिए, मौला की आप नुसरत करें। आप नुसरत यानी मदद। अब तो करबला है नहीं जो आप जाके जंग करेंगे, वहाँ जाके जो आप मदद कर रहे हैं मौला की, इसका मतलब ये है कि आप अपने आमाल के ज़रिए से, आप अपने अखलाक के ज़रिए से, आप अपने वालिदैन की इताअत करने के एतबार से इमाम की नुसरत। इमाम की नुसरत आज के एतबार से क्या है कि अक़वाल आइम्मा पर अमल करना, उन्होंने तरबियत जो की है उस तरबियत पे अमल करना। उन्होंने कहा कि वालिदैन के साथ नेकी करना बड़ा फ़रीज़ा है। अगर हमने अपने वालिद वालदा की बात को माना और उनके बताए हुए बातों को अमल किया तो गोया कि ये इमाम की नुसरत करना है ना। तो ये आपको बता रहे हैं इमाम जो है आपको जो एक आप जो ख्वाब में आप जो चीज़ देखे हैं, ये तमाम चीज़ें होती इशारा करना, लोगों को मुतवज्जे करना। ख्वाब जो है शुरुआत कहाँ से हुई और ख्वाब अल्लाह ने रखा क्यों? हाँ क्या चीज़? वही जनाब इब्राहिम। लोग जो है सवाल कर रहे थे कि भाई जनाब इब्राहिम ने कहा कि उस खुदा को मानो, तो खुदा वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और वो अगर तुम अच्छे काम करो जन्नत देगा, तुम्हें बुरे काम करो तो जहन्नम देगा। तो बोले कल किसने देखा? मरने के बाद कौन किसको देखेगा? और मरने के बाद कौन कहाँ रहेगा किसको खबर है? मरने के बाद थोड़ी ना जन्नत जहन्नम मिलने वाली है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था लोगों का। तब अल्लाह ने उन पर रोया यानी ख्वाब तारी किया। वो जब रात में सोए तो देखा कि वो बड़े बड़े रेगिस्तानों में दौड़ रहे हैं, या वो एक ऐसे मकाम पे पहुँचे जैसे मक्का में कोई सूरत, मदीने में देख रहे अपने आप को। तो जब उठा तो उन्हें मक्के में मौजूद है। फिर आगे कहा कह रहे कैसे, हम तो यहाँ पर हैं लेकिन हम मक्का में काम कर रहे थे, वहाँ ऐसा काम कर रहे थे, वहाँ ऐसा फरोश कर रहे थे, वहाँ ऐसा ख़रीद रहे थे। आके हाँ, ये मरने के बाद तुम्हारे जिस्मों पर नहीं बल्कि तुम्हारे रूह को जो है अल्लाह जन्नत जहन्नम देगा। ये एक कॉन्सेप्ट था ख्वाब का। तो गालियों का देना किस हद तक सही है? क्या गाली किसी भी एतबार से गाली देना सही नहीं है जी, गाली किसी भी एतबार से सही नहीं और है। आपके सुनने के बाद फिर रिपीट करना, यानी मौलाना से या उलमाओं से या जाकिरीन से भी सुनने के बाद फिर वही अच्छे अल्फाज को इस्तेमाल करना कहाँ तक है? मैं समझा नहीं, यानी किसके लिए इस्तेमाल करे, कौन इस्तेमाल करे? आपसे हदीस सुनिए, हाँ सुन लिए, हो गया, फिर मुकम्मल फिर वही चीज़ को repeat डबल गुनाह हो जाता। एक होता नहीं मालूम था उसको थोड़ा सा तो हम गाली देने थे। देखिए मौला अली जब जंग करने के लिए गए तो माविया का लश्कर सामने था, और उसके लश्कर में से एक शख्स ने आगे बढ़ के मौला अली को गाली देना शुरू किया। जब उसने गाली दिया तो मौला के सहाबी को गुस्सा आ गया, हाँ मौला गाली देता, ये भी गाली देना शुरू करा। तो मौला बोले तुमको गाली देना है तो तुम भी वहीं चले जाओ,
वही लश्कर में। हाँ, हम गाली देने नहीं आए यहाँ पर, हम दिन बचाने के लिए आए, शरीयत बताने के लिए आए हैं। गाली देना है तो तुम यूँ चले जाओ। तबर्रा में भी गाली नहीं बोलती। तबर्रा अलग है, गाली अलग है। बहुत जगह सुना कि जो कुछ गलत अल्फाज